اسلامی سال کا نواں مہینہ اپنی مثال آپ ہے جو ہر مسلمان کی زندگی پر مختلف پہلوؤں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ پاک کی رحمتیں سارا سال ہم گنہگاروں پر رہتی ہیں، لیکن اس ماہ میں جو رحمتوں اور برکتوں کی چھما برسات ہوتی ہے وہ سب مہینوں سے جدا ہے۔ یہ اہم مہینہ ماہ رمضان ہے، جس کی آمد سے جہاں ایمان کو پختگی، روح کو تازگی اور جسم کو صحت ملتی ہے، وہیں روزمرہ کے معمولات بھی بدل جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخوں سے بالکل نابلد رہنے والوں کو بھی اس کی آمد کا علم ہو جاتا ہے۔ مسلمان گھرانوں کی روٹین بدل جاتی ہے، شام و سحر کے انداز بدل جاتے ہیں، عبادات کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مسجدوں کے ساتھ ساتھ گھروں سے بھی تلاوت قرآن کی آوازیں ایمان کو فرحت بخشتی ہیں۔ تراویح، صدقہ و خیرات، دعا و اذکار اور دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام ہونے لگتا ہے۔ مرد اور خواتین سبھی اپنے اپنے طور پر اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے اور توشہ آخرت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض گھرانوں میں خواتین اس ماہ مبارک میں بھی عبادت کے لیے اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توجہ دوسرے گھریلو کاموں کی طرف اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں سحری اور افطار کی تیاریوں کو ہی وہ اپنے لیے کافی سمجھتی ہیں اور اسی میں مشغول رہتی ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سحر و افطار کے وقت دسترخوان کی رونقوں کو بڑھانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کی طرف بھی رغبت کرنی چاہیے۔ خواتین پر انواع و اقسام کے کھانے بنانے کی ایک دھن سوار ہو جاتی ہے۔ محنت، توجہ اور لگن سے دسترخوان کو اسپیشل بنانے کے لیے جتنا وقت دیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ماہ میں ثواب آخرت دلانے والے کاموں میں لگ کر اپنے نام اعمال کو سنوار لیا جائے۔ اسی طرح گھر کے دیگر افراد کو بھی خیال کرنا چاہیے جو سحری یا افطاری میں من پسند چیز نہ ملنے یا تاخیر ہو جانے پر خواتین کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات سبھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ماہ کی آمد کا مقصد قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے اسلامی دوستوں، روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور اسے کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور برے کاموں سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اگر ہم یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کی آمد کی فیضان کی کیسے مستحق بن سکیں گے؟ بعض اوقات گھر کے کاموں میں مصروفیت کے عذر کی وجہ سے نمازوں کو وقت پر ادا نہ کرنے اور انہیں قضا کرنے کے سنگین گناہ کو بھی خواتین معمولی سمجھتی ہیں۔ کاموں کی افراتفری میں کبھی نماز کو مکروہ وقت میں ادا کرتی ہیں، حالانکہ تاریخ اسلام کی بزرگ خواتین کی سیرت دیکھی جائے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان مبارک میں تراویح کا خاص اہتمام فرماتی اور رمضان تو رمضان اس کے علاوہ بھی اکثر روزے رکھا کرتی۔ لہٰذا رمضان شریف میں معمولات کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ نماز اور دیگر عبادات کو بحسن اور خوبی بجا لانے کے ساتھ ساتھ سحر اور افطار کے بابرکت لمحات میں ہم بھی اپنے پیارے رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور روزے دار کے افطار کے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کے آخری نبی زماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ بوقت افطار دعا کرنے والے کی دعا کی قبولیت کی بشارت ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے: مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرورت مدد فرماؤں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد۔ خواتین چاہیں تو گھریلو مصروفیات میں سے اپنے لیے وقت نکال سکتی ہیں۔ یہ ناممکن یا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ دراصل ہمیں اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے ایام اور لمحات کس قدر بابرکت ہیں۔ یہ وقت گیا تو واپس نہیں آئے گا بھی تو 1 سال بعد، جس کا ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم تب تک باحیات رہیں گے یا نہیں۔ اور یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے جسے ہم کچن کے غیر ضروری کاموں میں الجھ کر غفلت کی نظر کر دیتی ہیں۔ آج کل تو یہ بھی ذہن بنتا جا رہا ہے کہ گھریلو کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے خواتین فرض روزہ چھوڑ دیتی ہیں، اور حاملہ خاتون کے بارے میں تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے روزہ معاف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ کے لیے اس وقت روزہ چھوڑنا جائز ہے جب اپنی یا بچے کی جان کے ضیاع کا صحیح اندیشہ ہو،
اس صورت میں بھی اس کے لیے فقط اتنا جائز ہوگا کہ فی الوقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی قدر عطا فرمائے، نیک عورتوں کی سیرت اور عبادات کی رغبت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے، جو نہ صرف فرض بلکہ نفل روزوں کا بھی کثرت سے اہتمام کرتی تھی، گھریلو کام کاج میں بھی کمی نہ آنے دیتی اور اولاد کی تربیت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔